بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس مندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم مچھلیاں آتی تھیں، تو شیطان نے ان کو یہ بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں ہاؤس بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہاؤس میں آ جائیں تو ان کا منہ بند کر دو، تو شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں کو یہ شیطانی بہانہ پسند آ گیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں ہاؤس میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار بن جائیں گی، تو ہفتہ ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی بہانہ کو ماننے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بہانہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن کو شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا اور بیچ بھی لیا۔ ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں سے ایک دیوار بنا لی اور عام درخت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب ان کے ساتھ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زد و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک تم کو معلوم ہے کہ تم اور وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ، بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ مفصل واقعہ سورۃ الحراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی بہانے بازیوں میں پڑ کر اللہ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسابیلا کے اس دلدلا لینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی راہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر عزیز و اکرام کی سلطنت کے پائیدار بن جائیں۔ ناظرین، اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح المسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور
خنزیروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بندر اور خنزیر دنیا میں آنے سے پہلے ہی موجود تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔